باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سلیم خان مروت ہے اور میں علی یوسف ہاسپٹل ایبٹ آباد میں نفسیاتی امراض سے شکار افراد کی ٹریٹمنٹ اور ان کا علاج کرتا ہوں۔ علی یوسف ہاسپٹل DHQ ایبٹ آباد کے بالکل سامنے واقع ہے۔ میں روزانہ آپ لوگوں کے سامنے کسی نہ کسی ایسے موضوع پر بات کرتا ہوں جس کا نفسیات سے کسی نہ کسی طریقے سے تعلق ہوتا ہے، اور میرے ویڈیو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو نفسیاتی امراض کے بارے میں آگاہی دوں اور آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ مختلف نفسیاتی بیماریاں کس طرح ظاہر ہوتی ہیں۔ تو آج میں ایک خصوصی بیماری کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں جسے ہم ڈیلوژنل ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ ڈیلوژنل ڈس آرڈر کا اردو میں ترجمہ یہ ہوگا کہ ایک خاص قسم کی سوچ کا شکار ہو جانا، اور یہ سوچ جو ہوتی ہے یہ بہت شدید سوچ ہوتی ہے اور بڑی خطرناک سوچ ہوتی ہے۔ تو ڈیلوژنل ڈس آرڈر اور اسکیزوفرینیا میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اسکیزوفرینیا میں بھی لوگوں کو ڈیلوژنز ہوتی ہیں، لیکن اسکیزوفرینیا کے مریضوں میں ڈیلوژنز کے ساتھ ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں، یعنی ان کو کانوں میں آوازیں آتی ہیں یا ان کو بعض اوقات غیبی چیزیں بھی نظر آتی ہیں، جبکہ ڈیلوژنل ڈس آرڈر میں صرف ایک کوئی سوچ یا ایک کوئی بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ اتنی پختہ ہوتی ہے کہ مریض اس پر ایمان رکھتا ہے۔ اسٹیٹسٹکس پاکستانی سوسائٹی میں ڈیلوژنل ڈس آرڈر کی کوئی زیادہ اویلیبل نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن یہ ہے کہ 0.2 to 0.3% آبادی کا جو ہے وہ ڈیلوژنل ڈس آرڈر پر مشتمل ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ ڈس آرڈر ڈائگنوز نہیں کیا جاتا۔ سائیکیٹرسٹ کے پاس جب مریض جاتا ہے تو اس کو اسکیزوفرینیا یا دوسرے سائیکوٹک ڈس آرڈر کے ساتھ کنفیوز کر دیا جاتا ہے اور مریض ان ڈائگنوز چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی خصوصی بیماری ہے۔ اس میں بڑے خصوصی قسم کی علامات ہوتی ہیں جن پہ میں مختصراً بات کروں گا آپ لوگوں سے۔ ڈیلوژنل ڈس آرڈر میں ایک شخص بالکل ایک فلم کی طرح کا ایک سین اس کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، اور اس سین کا مرکزی کردار وہ شخص خود ہوتا ہے، اور اس مرکزی کردار کے ارد گرد لوگ گھومتے پھرتے ہیں۔ اس کو یہ خیال آتا ہے، جو کہ یقین ہوتا ہے، صرف خیال نہیں ہوتا، اس کو یقین ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس کے خلاف کام کر رہے ہیں، یا اس کو یہ خیال آتا ہے کہ کچھ لوگ اس پر جادو یا تعویذ کر رہے ہیں، یا اس کو یہ خیال آتا ہے کہ اس کی بیوی یا اس کا شوہر اس کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، اس کے کسی کے اور کے ساتھ تعلقات ہیں، یا اس کو پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جسمانی چیزوں کے بارے میں خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مریض کو یہ خیال آتا ہے کہ جیسے میرا دل نہیں ہے، میرے پھیپھڑے نہیں ہیں، جس طرح سائیکوٹک ڈپریشن میں ہوتا ہے۔ تو ان کو ایک مرکزی خیال گھیر لیتا ہے، اور یہ مرکزی خیال جو ہے وہ مریض کو ایک کیفیت میں مبتلا کر دیتا ہے جسے عام طور پر لوگ وہمی کہتے ہیں، وہم کا شکار ہو جانا، کہ یہ شخص وہم کا شکار ہو گیا ہے، یہ ایک خاص بات کے متعلق وہم کر رہا ہے۔ لیکن یہ وہم جو کہ آبسیشنز ہوتی ہیں ان سے ذرا مختلف چیز ہے۔ آبسیشنز کو تھوڑا بہت شیک کیا جا سکتا ہے، آبسیشن کا مریض خود بھی سمجھتا ہے کہ اس کی یہ سوچیں ٹھیک نہیں ہیں۔ وہم کا جو مریض ہوتا ہے وہ خود بھی سمجھتا ہے کہ اس کی یہ سوچیں ٹھیک نہیں ہیں، جبکہ ڈیلوژنل ڈس آرڈر کا پیشنٹ جو ہے وہ اس بات پہ یقین نہیں کرتا کہ اس کی سوچیں ٹھیک نہیں ہیں، بلکہ اگر اس کی جو سوچ ہوتی ہے وہ اس کو ڈھونڈنے کی بھی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے ثبوت ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ مختلف چیزوں کو بطور ثبوت پیش کرتا ہے۔ مثلاً اگر کسی شخص کو اپنے شوہر یا اپنی بیوی پہ شک ہوتا ہے کہ یہ کسی اور کے ساتھ اٹیچ ہے، تو وہ اس کے موبائل کو چیک کرے گا، اس کے کپڑوں پہ داغ چیک کرے گا کہ اس نے کہیں سیکشول ایکٹ تو نہیں کیا،
یا وہ اس کا پیچھا کرے گا، یا وہ اس پہ قدغن لگائے گا، یا وہ اس کو ریسٹرکٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ جن لوگوں پہ اس کو شک ہوتا ہے کہ یہ میرے خلاف تعویذ گنڈے کا کام کر رہے ہیں، تو ان لوگوں سے یہ دور رہنے کی کوشش کرے گا، ان کے ساتھ اس کے سماجی تعلقات خراب ہو جائیں گے، وہ ان کو اپنا دشمن سمجھے گا۔ یہ ساری باتوں کے ساتھ ان مریضوں میں خصوصی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی باقی ڈیمینر یعنی باقی رویہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، یہ معاشرے میں بالکل نارمل زندگی گزارتے ہیں، لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں، اپنی جابز بھی کرتے ہیں، اپنی زندگی ٹھیک گزارتے ہیں۔ اسکیزوفرینیا یا دوسرے سائیکوٹک ڈس آرڈرز کی طرح یعنی پاگل پن کی بیماریوں کی طرح یہ اپنا ذہنی توازن نہیں کھو بیٹھتے۔ ان کو صرف بس ایک بات پکڑ کے، کوئی بھی وہ بات جو ایک خصوصی بات ہوتی ہے وہ ان کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کو شیک نہیں کیا جا سکتا، اس کو ہلایا نہیں جا سکتا، اور مریض اس ایک بات کے ارد گرد ایک بلڈنگ تعمیر کر لیتا ہے، ایک 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 عمارت بنا لیتا ہے، ایک حصار میں اپنے آپ کو بند کر دیتا ہے۔ تو جس طرح میں ہمیشہ بات کرتا ہوں، پاکستان میں بدقسمتی سے ڈیلوژنل ڈس آرڈر کے پیشنٹس بھی تعویذ گنڈے عامل اور ملاؤں کے پاس دم کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جایا جاتا ہے، یا وہ خود کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ میں نے ڈیلوژنل ڈس آرڈر کے بہت سارے پیشنٹس دیکھے ہیں۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں ایک مریض دیکھ رہا تھا، اور جسٹ ٹو ایکسکلوڈ کہ ہم فرق نکالتے ہیں کہ اس کو کوئی پاگل پن کی بیماری تو نہیں ہے، تو اسے میں نے ایک سوال پوچھا کہ آپ کو کسی پہ کوئی شک تو نہیں ہے؟ تو اس کے ساتھ گھر والے جو آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہی تو اس کا مسئلہ ہے کہ اس کو یہ شک ہوتا ہے کہ میری بیوی کا مختلف لوگوں کے ساتھ تعلق ہے۔ تو ڈیلوژنل ڈس آرڈر میں اس قسم کی علامات ہوتی ہیں۔ ان مریضوں کو یہ بھی احساس، یہ بھی یقین ہوتا ہے، یہ بھی تھاٹ آتی ہے کہ ان کو خفیہ طریقے سے کوئی محبت کرتا ہے، ان کو امپورٹنٹ لوگ معاشرے میں جو سیاسی طور پر یا ماڈلز ہوتے ہیں، یا ایسے لوگ جو کہ سماجی طور پر مشہور ہوتے ہیں، ان کو بعض اوقات یہ خیال آتا ہے کہ یہ خیال یقین کی شکل میں بدل جاتا ہے کہ وہ ان سے خفیہ محبت کرتے ہیں۔ تو پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اس شخص کو فالو کرتے ہیں، اس کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے پیچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جسے ہم انگریزی میں سٹاکنگ کہتے ہیں۔ تو اسکیزوفرینیا کے مریض میں اور ڈیلوژنل ڈس آرڈر کے مریض میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اسکیزوفرینیا کا مریض زندگی سے دور ہٹ جاتا ہے، وہ حقیقت سے، ریالٹی سے دور ہٹ جاتا ہے، اس کو آوازیں سنائی دیتی ہیں، اس کو چیزیں نظر آتی ہیں، اس کے جنرل بیہیویئر میں بھی فرق آ جاتا ہے، وہ اپنی صفائی کا خیال نہیں کرتا، وہ زندگی کو چھوڑ دیتا ہے۔ ڈیلوژنل ڈس آرڈر کا پیشنٹ جو ہے وہ ان سے مختلف ہوتا ہے۔ ہاں، ڈیلوژنل ڈس آرڈر کے پیشنٹس کو اپنے ڈیلوژن، جو اس کے دماغ میں ایک سوچ ہوتی ہے، اس سے ریلیٹڈ ان کو ان باتوں کی وجہ سے، اس کیفیت، وہ جو سوچ جو کہ ان کو تنگ کر رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ان کو ڈپریشن لازمی ہوتی ہے، ان کو انگزائٹی بھی ہوتی ہے، اور وہ چونکہ ایک غم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ مجھے یا تو یہ بیماری ہے، یا میرے اوپر کوئی تعویذ کر رہا ہے، یا میرا لائف پارٹنر میرے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے ان کو شدید قسم کی انگزائٹی ہوتی ہے، اور وہ ذہنی اضطراب کا شکار ہوتے ہیں، یا ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ تو جب یہ مریض سائیکیٹرسٹ کے پاس لائے جاتے ہیں، تو سائیکیٹرسٹ سب سے پہلے تو ہسٹری جب ہم لیتے ہیں تو اس میں ہم موڈ اور ان ساری چیزوں کی اسیسمنٹ کرتے ہیں، تو ہمیں ڈپریشن اور انگزائٹی کی علامات ان مریضوں میں ملتی ہیں۔ اور اس کے بعد جب آپ ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو پھر بات سامنے آتی ہے کہ مریض کو تو اس طرح کا ایک خصوصی شک ہے، اور وہ شک صرف شک کی حد تک نہیں ہوتا، وہ یقین بن چکا ہوتا ہے، وہ اس کا ایمان بن چکا ہوتا ہے، وہ اس پہ ایمان کی طرح یقین کرتا ہے۔ یہ ایک بڑی بدقسمت بات ہے کہ ڈیلوژنل ڈس آرڈر کے پیشنٹس ٹریٹمنٹ کے ساتھ ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن بہت ٹائم لیتے ہیں، ان کو ٹریٹمنٹ سے فرق پڑتا ہے، لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے، وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتے۔ ان کے ڈیلوژنل ڈس آرڈر کے ڈیلوژنز، جو ان کی جو سوچیں، جو عقیدے ہوتے ہیں، وہ بدلتے رہتے ہیں، کبھی ایک چیز کا عقیدہ تو کبھی دوسری چیز کا عقیدہ۔
تو ان کے ساتھ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. سائیکیٹرسٹ کو اس کو اینٹی سائیکوٹک میڈیکیشنز پہ بھی ڈالنا پڑتا ہے. ریگولر فالو اپ بھی ان مریضوں کا بہت ضروری ہوتا ہے، اور کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس بھی ایک سٹیج میں ان مریضوں کو ریفر کیا جاتا ہے، کیونکہ جب یہ ریکور ہونے لگتے ہیں، واپس ٹھیک ہونے لگتے ہیں، تو ان کو بہت زیادہ مزید شدید ڈپریشن ہونے لگتی ہے کہ یہ میں کیا سوچتا تھا. کیونکہ ان سوچوں کی وجہ سے، جو ایک سوچ جو ان کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، ان کے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے محلے میں، معاشرے میں، ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ان کے سماجی تعلقات خراب ہو چکے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ مزید ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ان کو پھر اینٹی ڈپریسنٹس بھی دینی پڑتی ہیں، اور ان کو کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس بھی ریفر کرنا پڑتا ہے. تو ڈیلیوژنل ڈس آرڈر اگرچہ اتنی عام بیماری نہیں ہے، 0.2 to 0.3% کی شرح کم لگتی ہے، لیکن یہ بیماری موجود ہے، اور ہم اپنی کلینکل پریکٹس میں اس کو دیکھتے ہیں. تو اگر آپ کے ارد گرد آپ کو اس طرح کا کوئی بھی شخص نظر آتا ہے کہ جس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ایک بات پکڑ کر اس پہ یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اور اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس بات میں کوئی سچائی نہیں نظر آتی، اس بات میں کوئی پرابلم نظر نہیں آتی، مثلاً کردار کا شک وہ کر رہا ہے اور اس طرح کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس شخص کو ڈیلیوژنل ڈس آرڈر ہے، اور اسے ماہر نفسیات کے پاس لے کے جانا چاہیے. چونکہ میں نے بتایا ہے کہ اس ڈس آرڈر کو بہت کم ڈائگنوز کر پاتے ہیں لوگ، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی سینئر سائیکیٹرسٹ کو ان مریضوں کو دکھانا چاہیے، جن کا تجربہ ہو ڈیلیوژنل ڈس آرڈر کے مریضوں کو تشخیص کرنے کا اور علاج کرنے کا. چونکہ ان کا علاج بھی لمبا ہوتا ہے اور مشکل ہوتا ہے، تو پھر دوبارہ ایک سینئر سائیکیٹرسٹ ہی ان مریضوں کا علاج اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. تو اگر آپ کو اپنے ارد گرد اس قسم کا کوئی بھی مریض نظر آتا ہے تو اسے لازمی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں. اگر آپ کو خود اس طرح کی کوئی شکایت ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ دنیا میرے خلاف ہے، لوگ کوئی میرے اوپر جادو کر رہے ہیں، لوگ مجھے مانیٹر کر رہے ہیں، لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو آوازیں نہیں آتی، اور باقی آپ کی پرسنالٹی مینٹین رہتی ہے، ٹھیک رہتی ہے، اور آپ کام بھی کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، تو آپ کو بھی سائیکیٹرسٹ کے پاس خود چلے جانا چاہیے. تو یہ بڑا وسیع ٹاپک ہے. میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ سائیکیٹرک ٹاپکس پہ گھنٹوں باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن میرا مقصد آپ کو ایک امیج، ایک سکیچ دینا ہوتا ہے. میں آپ لوگوں کو زیادہ ڈیٹیل دے کر بور نہیں کرنا چاہتا، تو میں نے آپ لوگوں کو ایک خاکہ دیا ہے کہ ڈیلیوژنل ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے. امید ہے اگر آپ کے ارد گرد اس طرح کا کوئی بھی مریض ہو تو آپ اسے مس نہیں کریں گے، اور اسے سائیکیٹرسٹ کے پاس علاج کے لیے لے کر جائیں گے. تو انشاءاللہ کل میں پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. اگر آپ کو ڈیلیوژنل ڈس آرڈر سے متعلق کوئی سوال ہے آپ کا، تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں میں کسی خصوصی ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں تو میں وہ بھی کرنے کو تیار ہوں. اور آخر میں میرے ہمیشہ کی میسج کی طرح جو میرا پیغام ہے کہ اپنے دماغ کا، اپنے دل کا، اپنی روح کا، اپنی جان کا خیال رکھیں. زندگی ایک بہت قیمتی چیز ہے. نفسیاتی بیماریاں ہماری زندگی کو برباد کر دیتی ہیں، تو نفسیاتی بیماریوں کے شکار مریضوں کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جانا انتہائی ضروری عمل ہے اور بہت ثواب کا کام ہے. یہ پیروں، فقیروں، عاملوں اور جادو ٹونے کرنے والے لوگوں کا کام نہیں ہے. تو آپ اگر ایسا کوئی بھی مریض آپ کے ارد گرد ہے تو اسے آپ لازمی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر جائیں، اور اس شخص کا انشاءاللہ اچھے طریقے سے علاج ہوگا، اور وہ دوبارہ اپنی زندگی میں واپس آ سکتا ہے اور اپنی زندگی بھی اچھی گزار سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی پرابلمز نہیں ہوں گی. تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. کل میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت چاہیے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.